ڈاکٹر راجدہ سنگھ کے مستحق یوتھ افیئرز والے. جنید ڈائری کے بارے میں کیا ہی کہا جائے. اگر حیدرآباد میں جنید ڈائری نہ ہو تو شاید حیدرآباد کی تاریخ اب مکمل نہیں ہوگی. دوسرے ساتھ ساتھ جنید صاحب نے شروع میں ایک بات کہی, بفور کمنگ ٹو مائی ٹاپک, جنید صاحب نے ایک بات کہی کہ ہر دفعہ ہمارے پاس نئے بچے ہوتے ہیں اور بچے آپس میں باتیں کرتے ہیں تو پھر یار اگلی دفعہ نہیں بلاتے. میرا خیال ہے یہ خامخواہ ڈرانے کے لیے انہوں نے کہا تھا, بیکاز آئی نو اٹ پرسنلی. یہ صرف ایک وجہ سے نہیں بلاتے دوسری دفعہ تاکہ دوسرے بچے امپاور ہو سکیں, اور ہر دفعہ الگ الگ بچے دیکھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے. یہاں میں اس موقع کے اوپر مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر اس وقت ہمارے ڈی آئی جی منور علی شاہ صاحب یہاں پر موجود ہیں, جیل خانہ جات کے ڈی آئی جی ہیں. لیکن ڈی آئی جی کے ساتھ ساتھ از دی ینگسٹ. میرا خیال ہے انگریز کے دور میں بھی کوئی انگریز 41 یا 40 کی ایج میں آئی جی سندھ نہیں رہا ہوگا, یہ آئی جی سندھ بھی رہے ہیں. یعنی پچھلے 6 مہینے آئی جی سندھ کی ذمہ داریاں بھی ادا کر چکے ہیں. شاید اسی کی وجہ سے یہ تھوڑے بوڑھے ہو گئے. میں ان کو دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یار اکیلے میں کوئی ایسے جذباتی باتیں کرتے ہیں, یہاں بڑے ٹھہر ٹھہر کے باتیں کر رہے تھے, بٹ انتہائی اہم اور ٹاپک کے اوپر یہ باتیں کر رہے تھے کہ آپ کو یہ بتا رہے تھے حقیقی طور پہ اوپر امپاور ہونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. اور جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں, جو ویب سائٹس بتائی ہیں, جن چیزوں کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے, اگر آپ صرف ان کو نوٹ کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے اپنا آنے کا حق ادا کر دیا. اپنے لوگوں کو چھوڑ کے جو یہاں آگے انہوں نے ٹائم دیا اس کا حق انہوں نے ادا کر دیا کہ کون کون سی چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں. جیسے ابھی میں سن رہا تھا کہ جب انہوں نے ورچوئل یونیورسٹی کا ذکر کیا تو بہت ساروں نے پیچھے سے کہا ہم نے نہیں سنا ہوا, تو دوسرے برابر والے ان کو بتا رہے تھے ورچوئل یونیورسٹی بڑی اہم یونیورسٹی کیوں ہے. پھر جن ویب سائٹس کے بارے میں انہوں نے بتایا وہ بہت اہم ترین چیز ہے. میں پاکستان کو کے بارے میں یا اس ٹاپک کے اوپر آتے ہوئے صرف 2 باتیں ایک ضرور بتانا چاہوں گا, اور میں مختصر رہوں گا کیونکہ بہت سارے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم یوتھ امپاور کی بات کریں تو اس کی 2 ڈائمنشنز ہیں. ایک ڈائمنشن آپ کی ذات سے ریلیٹ کرتی ہے, ایک میں وہ آپ کی ذات سے ریلیٹ کر رہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے. آپ امپاور ہو گئے, آپ کی پوری فیملی امپاور ہو گئی, آپ کے بچے, آپ کی بیوی, بیوی سے بیویاں بھی سب امپاور ہو جائیں گے اگر آپ امپاور ہوئے. تو آپ کا امپاور ہونے کا ڈائمنشن مختلف ہے. اور پھر اسی یوتھ کے معاملے میں اگر امپاورمنٹ ہم دیکھیں تو دوسرے لیول کے اوپر ہمارے پاس گلوبل آتا ہے کہ گلوبلی یوتھ پوری دنیا کو کیسے امپاور کرتا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت موجودہ دور کے اندر پوری دنیا کے اندر جو یوتھ کو امپاور ہونا ہے وہ زیادہ ضروری ہے. ہمارا ٹائم نکل گیا, ہم نے بہت ساری لگژریز دیکھ لی ہیں. ہم 70s کے دور کے پیدا ہوئے لوگ ہیں, پچھلی صدی کے, تو ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھ لی. ہم نے بڑے بڑے ٹائم دیکھ لیے. پی ٹی سی ایل کا نمبر آج تک ہمیں یاد ہے, ہم نے پی ٹی سی ایل کے ٹیلی فون سے لے کے, ہم نے موبائل SMS پیسے دینے والا ٹائم سے لے کے بہت ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے ہم یہاں تک آ گئے ہیں. ہم نے اپنی لگژری میں بڑی بڑی گاڑیاں بھی دیکھ لی, ہم نے الیکٹرک گاڑیاں بھی دیکھ لی, اب ہوا میں اڑنے والی ٹیکسیوں میں بھی بیٹھ گئے. آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے, اگر آپ لوگوں نے اس معاملے کو تھوڑا سا بہتر نہیں کیا, یعنی اپنی ڈیولپمنٹ پراپر نہیں کی, تو یاد رکھیں آگے جانے کے بعد یہ جو دنیا ہے یہ آپ کو قبول نہیں کرے گی. کیونکہ اس دنیا کا سب سے بڑا جھگڑا ریسورسز کا جھگڑا ہے, اور ریسورسز ختم ہو رہی ہیں نوجوانوں, ریسورسز ختم ہو رہی ہیں. تو گلوبلی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ گلوبلی کن کن چیزوں کے اوپر ہمیں خیال کرنا چاہیے, ہمیں تو چھوڑ دو, ہم نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو جن چیزوں پہ خیال کرنا ہے اس کے اندر بہت اہم ہے کہ آپ اپنے خرچوں کے اوپر خیال کریں. آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کے اوپر, اپنی چیزوں شوق کے اوپر, ان چیزوں پر آپ خیال کریں. آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان ورچوئل یونیورسٹیز کو اٹینڈ کریں. اب آپ کو چاہیے کہ شادیاں بھی ورچوئلی جائیں. اب آپ کو چاہیے کہ اپنی گاڑی کا پیٹرول ضائع نہ کریں میٹنگوں میں. اگر کوئی کام ورچوئلی ہو سکتا ہے تو وہ کیا جائے. جنید صاحب کو چاہیے کہ اگلی دفعہ میٹنگز ہوں اس کو بھی ورچوئلی کریں. مطلب یہ ہے صاحب کو بولے سر آپ اپنے گھر پہ, آپ اپنے اسٹیشن پہ بیٹھے, ہم یہاں پر آپ کو بلا رہے ہیں. ان انٹریکشنز کو آپ کو روکنا ہوگا, اور اگر آپ نے نہیں روکا تو آگے فیوچر کے اندر آپ لوگوں کے لیے بڑی مشکلات منکانے والی ہیں. پاکستان ایک لحاظ سے بہت اچھا ملک ہے, ایک چیز لحاظ سے وہ بہت بہت بہترین ہے. اس کے اندر سندھ بازی لے کے جا رہا ہے کہ وہ یوتھ کو زیادہ سے زیادہ انکریج کر رہا ہے کہ وہ یہاں پر کام کریں. بہت کام کرنے کے لیے انکریج کیا جا رہا ہے, اور اس کو انکریج کرنے کے لیے بہت سارے آپ کو ڈپارٹمنٹس بتائے. مثال کے طور کے اوپر بہت ساری چیزیں انہوں نے جی آئی جی صاحب نے بتائی کہ
کون کون سی ویب سائٹس ہیں, کون سی چیزیں جن کے ذریعے آپ اپنے آپ کو انہینس کر سکتے ہیں اپنی اسکلس کو. ڈی آئی جی صاحب نے بتایا کہ یہ شوقیہ پڑھ رہے ہیں. اب ایک ڈی آئی جی لیول کا آدمی ہے اور شوقیہ پڑھے, اور پڑھنے کے بعد ان کا منسٹر ان سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں غریبوں کا کوئی کام ہو, میں چاہتا ہوں کہ فنگر ٹپ کے اوپر چیز ہو. اب یہ ایک بریلینٹ بچہ ہے, اس بچے نے سوچا, آئی جی نے سوچا, میں بچہ غلطی سے بول رہا ہوں, میں بوڑھا ہوں, میں نے خود انہوں نے تعارف کرا دیا کہ میں نے انہیں پڑھایا ہے, میں بوڑھا آدمی ہو چکا, میں نے انہیں پڑھایا ہوا ہے, اس وجہ سے میں بچہ میرے منہ سے نکل گیا, معاف کیجیے گا سر, جو غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا. لیکن چونکہ ایک اسکل آتی تھی, اور موجودہ جو جیل کے وزیر ہیں اس وقت بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جب انہوں نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کچھ چیزیں فنگر ٹپ کے اوپر ہوں, میں چاہتا ہوں کہ بھلائی ہو, ان صاحب نے اس آئیڈیا کو لیا, رات میں بیٹھ کے کام کیا, اور آج ایک ڈیش بورڈ انہوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ آپ ابھی جا کے اس کو صرف بٹن دبائیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا اس وقت جیل میں کتنے لوگ موجود ہیں, آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کس کس چیز کے اندر موجود ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ ہیں جن کے پاس وکیل نہیں ہیں. مطلب پورے 14 ڈسٹرکٹوں کا کام ایک بندے نے آرام سے بیٹھ کے کر لیا, صرف اس لیے کہ اس کے پاس اسکل تھی. میں نے کچھ پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا آرٹیکل بھی لکھا جس کے اندر مجھے یاد ہے آج سے 7 سال پہلے میں نوشہرہ فیروز کے جیل میں جائے ایس پی سے میں وہاں جایا تھا پرسین سے ملنے کے لیے. جب میں کسی کیس میں باہر جاتا تھا, واپسی میں ان کے پاس عمر سیدھی کرنے رکتا تھا, کھانا وانا کھاتا تھا. اس جیل کے اندر گیس پرووائڈ کر دی. جب میں پوچھتا ہوں آپ نے کیسے پرووائڈ کر دی, سرکاری افسر ہو کے اپنے سے بڑے سرکاری ادارے سے آپ نے کیسے یہ کام کیا, تو جو طریقہ بتایا انہوں نے وہ بالکل وہ تھا جو ایک قانون کے اوپر مبنی تھا. وہ چیزیں کس نے بتائی تھی کہ اپنی اسکل سے ان کو بتائی. سو آپ کی اسکل جو بھی آپ سیکھتے ہو وہ خراب نہیں ہوتی, اور اگر آپ یہ کام کرتے ہو تو ایک بندہ 40 سال کی عمر کے اندر آئی جی بھی بن سکتا ہے. ابھی 20 سال سروس باقی ہے صاحب کی, اور آئی جی بن چکے ہیں. تو اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ 40-20 سال مزید رہے تو آپ ذرا سوچیں اگر یہ ہمارے جوڈیشری میں ہوتے تو یہ 20 سال تک کی جسٹس رہ سکتے ہیں. 3rd موسٹ سینئر ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر. انہوں نے ایک ٹریننگ سینٹر بنایا ہے جو پولیس کے لیے, جہاں پر جیل کی پولیس پڑھ رہی ہے. I happen to be a faculty member of that also. تو میں وہاں دیکھتا ہوں کہ کس قسم کا اتنی خوبصورت قسم کی بلڈنگ, نہ صرف بلڈنگ بلکہ اس کے اندر جو مٹیریل اور جو سلیبس اور جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ اتنا کام کا ہے کہ آگے آنے کے لیے ضروری ہے. اور اب ہمارے پاس فارینرز جیل میں آ رہے ہیں تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اسکلز آپ کی کبھی بھی آپ کو نہیں مارتی, اسکلز آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. یہاں میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں, ساتھ میں کامران آفریدی صاحب ادھر موجود ہیں. پاکستان میں ایک بڑا بہترین انیشیٹو لیا کہ انہوں نے NIC نام کا ایک ادارہ بنایا, نیشنل انکیوبیشن سینٹر. وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہے, کوئی بھی آئیڈیا, چاہے آپ پکوڑے کی دکان سے لے کے آپ ہیلی کاپٹر بنانے کا آئیڈیا ہو, چاہے آپ کا کمپیوٹر گیم بنانے سے لے کے آپ کے پاس اپنی وکیل کا دفتر کھولنے کا آئیڈیا ہو, آپ کسی بھی قسم کا اگر کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو NIC کے پاس آپ جاتے ہیں, NIC کو اپنا پروگرام بیچتے ہیں. یعنی آپ سمپل ایک بندے کے پاس جا کے کہتے ہیں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں اچھا اپنا پروگرام ہمیں بتاؤ. آپ ان کا پروگرام سنتے ہو, NIC کا پروگرام سنتے ہو, اور NIC والے پھر آپ کو کہتے ہیں یہ دفتر, یہ ورک پلیس, یہ جگہ جو تم چاہو یہاں بیٹھ کے کرو. دین پروموٹ کرتے ہیں آپ کو. یہاں ایک لڑکا موجود ہے, اس لڑکے کا ایک چھوٹا سا آئیڈیا یہیں پہ آپ ہی کے درمیان بیٹھا ہوا ہے, 16 سال کی عمر میں ایک چھوٹا سا آئیڈیا اس کے پاس آیا. میں یہ بتا رہا ہوں کتنا فرٹائل ہے پاکستان اور کتنا فرٹائل ہے حیدرآباد, کتنا فرٹائل ہے سندھ. اگر ہم اس سے فائدہ نہیں لیتے نوجوانوں, آپ بہت کچھ مس کر رہے ہو. آپ کے درمیان 16 سال کا لڑکا بیٹھا ہوا ہے کہ اچانک اس کے پاس ایک پروگرام آیا اور اس نے سوچا کہ یار لوگوں کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی طریقہ نکالو. اس لڑکے نے سمپل ایک پروجیکٹ بنایا کہ لوگوں کی گاڑیاں گھر میں کھڑی ضائع ہوتی ہیں تو چلو ایک ویب سائٹ بناتے ہیں, ایک ایپ بناتے ہیں تاکہ لوگ اپنی کھڑی ہوئی گاڑیوں سے کچھ اس ڈیڈ انویسٹمنٹ سے کچھ پیسے کما لیں. ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے, اس سے کچھ پیسے کما لیں. بیٹر دین ان ڈرائیو, بیٹر دین کریم, بیٹر دین جانگو ونگا. اس بچے نے 16 سال کے بچے نے آئیڈیا لیا, اور آئیڈیا لینے کے بعد باپ کے پاس گیا تو باپ نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں بھائی, جو ہمارے موجودہ سارے باپ ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. لہٰذا بچہ بھاگ کے سیدھا NIC میں گیا. NIC والوں نے اس کو اپنے پاس انکیوبیشن میں رکھ دیا, اور بچے نے 3 مہینے میں اپنی آدھی چیز کر دی, اور وہ بنا دی, چیز لانچ کر دی. اور آج اس کے پاس نہ تو صرف اس کے پیسہ آ رہا ہے, ریونیو آ رہا ہے,
بلکہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے اس کو شیلڈ بھی دی گئی, لیپ ٹاپ بھی دیا گیا اور انکریج کیا گیا. آرمی چیف نے اس کو انکریج کیا. تو پاکستان آرمی چیف بھی آپ کو انکریج کر رہا ہے, لوگ آپ کو انکریج کر رہے ہیں, سب کر سکتے ہیں. NIC نے اس کو مدد دی اور وہ نوجوان بچہ جو ہے وہاں سے لے کے آج اپنا کام کر رہا ہے. سو پوائنٹ از کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے تو لوگ اور ادارے ایسے موجود ہیں, ان کے پاس جائیں اور جانے کے بعد آپ اپنا پلان ان کو پیش کریں, وہ آپ کی مدد کرتے ہیں. یہی معاملہ سندھ کے اندر ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہاں پیسے, کسی نے بات کری کہ پیسے والے آدمی کے پاس ہے, تو جی منور شاہ صاحب کو تو میں جانتا ہوں, یہ تو کوئی پیسے والے نہیں تھے, یہ کیسے یہاں تک پہنچ گئے؟ مجھے پتا ہے کوئی سفارش نہیں تھی, یہ کیسے IG بن گئے؟ تو کوئی خدا کے لیے اپنے ذہنوں سے اس چیز کو نکالے کہ پیسہ ہوگا تو ہم کچھ کریں گے, ایسا نہیں ہے. یہ چیز کہہ کے آپ اپنے آپ کو روک رہے ہو. حکومت آپ کو آگے لے کے آ رہی ہے. اس کی نیگیٹو سائڈ ایک ہے ضرور, وہ میں آج یہاں نہیں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک نیگیٹو اس کی سائڈ ہے کہ یہ سب آپ کو کیوں بتایا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے. ایک نیگیٹو سائڈ اس کی ضرور ہے. لگے آپ کو 2 منٹ لیتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں کہ نیگیٹو سائڈ کیا ہے, مگر اس میں اگر آپ نے پازیٹو سائڈ کو دیکھنی تو آپ کی مرضی ہے. جلدی جا رہا ہے نیگیٹو سائڈ بتانے کا. نیگیٹو سائڈ ہے وہ نہیں بتا رہا میں, مگر وہ ہے بہت کام کی. اور نیگیٹو سائڈ اگر سنے نہیں, میں آپ کو بتا دوں گا. اب چونکہ کامران بھائی نے کہا نہیں بتایا تو میں بتاتا ہوں. پرانے زمانے کے اندر بہت کام کی بات کر رہا ہوں, غور سے سننا, اور اس بات کو, اس نیگیٹو بات میں سے کائنڈلی پازیٹو باتیں نکالنے ہیں. یہاں پہ تھوڑا چوڑا ہو گیا اور اس کے بات کر پا رہا ہوں کیونکہ PhD لیول کا آدمی میرا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے. اس لیے میں تھوڑا سا چوڑا ہو رہا ہوں کہ میں بوڑھا آدمی ہوں اور ایک پروڈکٹ آپ نے میرا دیکھ لیا ہے, اور بہت سارے پروڈکٹ ہیں, اور بہت سارے پروڈکٹ اس شہر کے بہت سے MBA میرے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں سمپل یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نیگیٹو سائڈ بتا رہا ہوں لیکن اس میں سے پازیٹو نکال لینا بچوں. پرانے دور کے اندر دنیا میں غلاموں کا دور تھا نا, اس غلامی کے دور کے اندر ان غلاموں کی ویلیو ہوتی تھی جن غلاموں کے پاس اچھی اسکلز ہوتی تھی. اسکل والا غلام کام کے لیے زیادہ مہنگا بکا کرتا تھا, باقی تو چولہے وولے میں اور دوسرے ہڈی وڈی بنانے میں اور آپ کی زمینداری کرنے میں کام آتے تھے, مگر اچھے غلام تھے وہ بڑی جگہ پہ کام آتے تھے. اس وقت دنیا جس لیول پہ چلی گئی ہے ان کو بہت بریلینٹ دماغ چاہیے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بریلینٹ دماغ صرف پاکستان میں اور سندھ میں بستے ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ کورسز مل رہے ہیں تاکہ آپ پڑھو اور پھر ان کا ویزا لگوا کے جاؤ. خدا کے لیے ملک سے باہر نہیں جانا. اگر تم اس ملک میں رہو گے پوری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی. ان کو وہ آپ کو اس لیے پڑھوا رہے ہیں حکومتوں کے ذریعے تاکہ آپ باہر ان کے لیے جاؤ, مگر خدا کے لیے باہر مت جانا. اس ملک میں رہنا آپ کو بہت کچھ ملے گا. دوسری چیز, سر نے بہت سارے کورسز کی بات کری, بٹ آنے سے پہلے میں بھی تھوڑا سا ریسرچ کرتا ہوا آ رہا تھا کہ کون سی اسکل سب سے زیادہ وہ دنیا مانگ رہی ہے. تو حضور سب سے زیادہ اسکل جس کی سب ضرورت ہے اور جو آپ کو سکھائی جا رہی ہے اور آپ کو بتائی جائے گی وہ ہے AI, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اس پہ دھیان دیں. مجھے اشارہ مل گیا ہے. تو AI سب سے امپورٹنٹ ہے, اس پہ آپ ضرور فوکس کیجیے.